ایک سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ اپوزیشن جو اکٹھا ہو رہی ہے عید کے بعد اے پی سی بلانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، حکومت کو گرانے کا ایجنڈا بھی ہے کہ حکومت، تو اس کے چند سوالات تھے اور اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار آسمہ شیرازی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے۔ آسمہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں، ہم آپ کی بڑے مشکور ہیں۔ آسمہ صاحب یہ جو اپوزیشن کا اکٹھ ہو رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کیا جو سمجھایا جا رہا ہے پارٹیز کی جانب سے، ان کے لیڈران کی جانب سے، وہی ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ دیکھیے ایجنڈا تو اب ظاہر ہے تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے آج کی ملاقات کے بعد، اور کل جو مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد سے کچھ تھوڑی سی پوزیشن پی ایم ایل این کی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کافی عرصے سے متحرک بھی تھے اور وہ چاہتے بھی تھے، انہوں نے اپنی تئی کوشش بھی کی کہ اپوزیشن کو ایک ایجنڈے پہ بھی لایا جائے اور لائے عمل بھی بنایا جائے، لیکن ظاہر ہے ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی کیونکہ پی ایم ایل این اس کے اندر اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی مختلف جگہوں پہ مختلف موقعوں پہ بات ہوتی رہی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کے لیے تیاری نہیں پکڑی، اور حال ہی میں بلاول بھٹو لاسٹ ویک جب وہاں پہ تھے، ان کی بھی ملاقات، شہباز صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا جو بھی وجوہات تھیں وہ نہیں ہو سکی، تو ایک طرح سے تھوڑا سا گیپ جو تھا وہ تھا، اور ڈفرینسز بھی نظر آ رہے تھے ایجنڈے کے حوالے سے۔ اس میں مختلف پارٹیز کے مختلف ظاہر ہے کہ جو ایجنڈاز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز شاید پرائیورٹی پہ چاہتی ہے کہ مڈ ٹرم اور فریش الیکشنز ہوں اور فوری ہوں، اور پیپلز پارٹی چونکہ سندھ میں گورنمنٹ میں ہے لہٰذا وہ فوری تبدیلی کے فیور میں نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ آج کی ملاقات کے بعد دونوں جماعتیں اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان تو پہلے سے ہی تھے، اب وہ اس بات کے اوپر ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو بھی ایجنڈا بنائیں گی وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے وہ قابل عمل ایجنڈا جو ہے حکومت کی تبدیلی سے متعلق ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو اپوزیشن نے طے کرنا ہے کہ وہ تبدیلی ان ہاؤس تبدیلی ہے، وہ احتجاج کے ذریعے سے ہے، وہ اسمبلیاں اگر پرائم منسٹر یہ دباؤ بڑھاتے ہیں اور وہ توڑ کے فریش الیکشنز کی طرف جاتے ہیں وہ ہے، لیکن یہ اپوزیشن کے اوپر ہوگا کہ وہ کتنا بااثر ایجنڈا لے کے چلتے ہیں کہ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پی ایم ایل این کو اس پہ آن بورڈ رہنا پڑے گا کیونکہ پی ایم ایل این بڑی پارٹی ہے، پنجاب کی پارٹی ہے، اور ظاہر ہے جو کہ پاور کوریڈور ہے سینٹرل پنجاب کا وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے، لہٰذا پی ایم ایل این کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل پارٹیز کے لیے بھی بلاول انتظار کرتے رہے اور کر رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو، اس سے پہلے اگر رابر کمیٹی ہوتی ہے تو وہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور فائنلی پھر جو ہے وہ گورنمنٹ چینج کی طرف وہ آگے بڑھے۔ آسمہ صاحب میں نے آپ کا کالم دیکھا آج، جو نون لیگ آخر کیا چاہتی ہے، بڑا زبردست تجزیہ آپ نے کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جس کا آپ نے تجزیہ کیا ہے، نون لیگ حکومت پر کیسے پریشر بنا سکتی ہے؟ وہ تو خود الجھنوں میں شکار ہے، اور اس میں اصل میں تو لیڈ نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن کی بڑی پارٹی تھی اور ان کا اصل جو حریف تھے وہ خود پی ٹی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی شاید یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت شاید اتنی زیادہ اوپوننٹ نہ رہی ہو، لیکن سب سے زیادہ ہٹنگ پوائنٹ جو تھا وہ نون لیگ ہی پی ٹی آئی کے لیے رہا، اور پی ٹی آئی کے لیے نون لیگ کے لیے پی ٹی آئی رہی ہے۔ تو اس سچویشن میں جو اس وقت نون لیگ کی سچویشن ہے، حالات ہے، کیسز کی بھرمار، خود پارٹی کے اندر انتشار، فارورڈ بلاک کا بننا، وہاں سے بزدار صاحب سے ملاقاتیں ہونا نون لیگ کے ارکان کی، کیسے پریشر بنا سکتی ہے حکومت؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ ٹوٹ کے چلے جائیں گے، مگر پی ایم ایل این کے اندر اپنے بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف کی عدم موجودگی اور میاں شہباز شریف کی جو صحت کے معاملات ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ایگریسو پالیٹکس کے اندر ان کا کوئی اتنا زیادہ اس سے پہلے تجربہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا، لہٰذا ان کو ایک چیلنج ضرور ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کنفیوژن کا شکار ضرور رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر جو کیسز کھولے گئے ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ 3 ریفرنسز کی منظوری دی گئی ہے، تو پی ایم ایل این ایک طرح سے ان ریفرنسز کو بھی ڈیل کر رہی ہے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پریشر بہت زیادہ ہے پی ایم ایل این کے اوپر، اور لیڈرشپ اگر اندر چلی جائے تو ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر پی ایم ایل این کو ایگریسو پالیٹکس کرنی ہے، جو کہ اب کرنی ہے، کیونکہ اب جو پولیٹیکل جو عوام ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ان کی بات کریں، اور جس طرح سے عوام کے ساتھ معاملات ہیں، اور جس طرح سے پور گورننس ہے گورنمنٹ کی، اور جس طرح سے اس وقت مہنگائی کے معاملات ہیں، اور جس طرح سے اس وقت بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے،
عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے, عوام کے اندر ایک طرح سے غصہ ہے. اس غصے کو وینٹیلیٹ ہونا ہے پولیٹیکل پاورز کے ذریعے سے, پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز, اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ بڑی جماعت ہے اور جس کا ووٹ بینک بھی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ہے, اگر وہ سائیڈ لائن ہو گئی اور سائیڈ پہ ہو گئی تو ان کی پارٹی کے اندر بھی پریشر بڑھے گا, جو کہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے عید کے بعد ہر دو صورتوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو عوام کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. ایک آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی مرتضیٰ, آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب بلاول صاحب نے کہا کہ انقلاب کے لیے شہباز صاحب ہمیں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان کندھوں کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں. تو ابھی بھی وہ یہ دیکھنا ہے ان کی صحت یا ان کی جماعت کے اندر جو سچویشن ہے اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں اور جو معاملات ہیں, کیا وہ اس کو لیڈ کر پائیں گے اس اپوزیشن کو, اور اپوزیشن کو لیڈ کون کرے گا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اپوزیشن کو لیڈ پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کر سکتی کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی پریزنس اس طرح سے موجود نہیں ہے, پی ایم ایل این کو ہی کرنا ہے. تو پی ایم ایل این سے کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب کریں گے, مریم نواز صاحبہ کریں گی, شاہد خاقان عباسی ہوں گے, یا کوئی اور ہوگا. تو یہ پی ایم ایل این کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو کس موڈ میں اپنی پارٹی کو لے کے جانا ہے, اور وہ ابھی اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے کہ اب وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ مزاحمتی جو سیاست ہے نون لیگ کی, اس کے اندر کون لیڈر ہوگا. بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہ, بہت ہی زبردست, جس کی وجہ سے شاید ایک پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ یہ اکٹھ ٹھیک ہے, اکٹھ تو ہو رہا ہے, لیکن تینوں جو پارٹیز ہیں تینوں کے اپنے الگ الگ ایجنڈاز اور اپنے الگ الگ نظریات ہیں. لیکن آسمان صاحب یہ بھی ایک تجزیہ ہوتا ہے کہ فی الحال حکومت نہ تو -1 نظر آ رہی ہے جب تک کہ کہیں اور سے -1 نہ ہو, نہ ہی عدم اعتماد کی تحریک فی الحال کہیں نظر آ رہی ہے, اور نہ ہی مڈ ٹرم الیکشنز کوئی متحمل ہو سکتی ہے یہ پاکستان یا یہ خود گورنمنٹ یا یہ پارلیمنٹ. اور یہ بھی تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ مشکل لگ رہا ہے اس ساری سچویشن میں, اور جس طرح آپ تجزیہ کر رہی ہیں اور اس میں جو تینوں پارٹیز کا الگ الگ ایجنڈا, اپنے اپنے نظریات, اپنا اپنا مفادات اور اپنا اپنا کندھا ہے, اور وہ ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے فائر کر رہے ہیں, تو اس ساری ایکسرسائز کا سوائے پولیٹیکل اپیئرنس یا شاؤٹ کے علاوہ کیا کم آؤٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے پاس پاور نہیں ہے, اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں اور جو پاور فل حلقے ہیں, وہ بھی اس وقت جو ہے یا اب سے کچھ مہینوں کے بعد جو اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہے اپوزیشن, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ جو ان پاپولر ہوتی گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے اس طرح سے کھڑے ہوں جس طرح سے اب کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ پرفارمنس ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ایسے میں اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو ان کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکے, اور یہ پریشر پبلک پریشر ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ بغیر اشارے کے پبلک پریشر جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ اپوزیشن کر سکتی ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت عوام کی جو سچویشن ہے وہ بالکل اگر نہ ہوا تو انارکی کی سی سچویشن بن سکتی ہے. لہٰذا اس چیز کو سبھی طاقتیں جو ہیں وہ گیج کر رہی ہیں کہ کچھ ہفتے کے بعد جو ہے 5-6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد سچویشن کس طرف جا سکتی ہے. لیکن اس کو آسمان صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا سا ماضی, I'm sorry to cut you, لیکن تھوڑا سا ماضی میں لے کر جائیں جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی تھی, میرا ذاتی طور پر اوپینین کہ جتنا پی ٹی آئی نے ٹف ٹائم ایز اپوزیشن دیا ہے, اور جس طرح کے ٹرمز اور جس طرح کا کیا کہتے ہیں اس کو کہ طریقہ کار استعمال کیا نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, حکومت پھر بھی نہیں گئی. حالانکہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا ٹسل اور ایک اپنی ایک لڑائی بھی باقی تھی, تو اب کیا حکومت جا سکتی ہے؟ دیکھیے, اس وقت پیپلز پارٹی سمیت ساری جماعتیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے وہ حکومت کے مخالف تھیں, اور یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کو بچایا, جبکہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی اکیلی ہے, جماعت ہے, اور ان کے اتحادی بھی ان کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. اور جس طرح سے پرفارمنس کا سوال ہے, اگر اسی طرح سچویشن رہی تو پبلک پریشر مجبور کر سکتا ہے ان کی اتحادی جماعتوں کو کہ وہ کوئی فیصلہ کرے. اور اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ -1 کی طرف جاتی ہے یا پھر وہ یہ کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے فریش الیکشن کی طرف جو ہے
वो जाती बढ़ती है, ये एक बहुत अहम सवाल होगा। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल जो है वो अपोजिशन के फेवर में जा सकती है अगर अपोजिशन एक एजेंडे के ऊपर एक मुतालबे के साथ खड़ी हो कि आपको फ्रेश इलेक्शन चाहिए और उसके लिए पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ाए। इस्टेब्लिशमेंट बेशक जिस तरह भी गवर्नमेंट के साथ है वो एक सफ़े पे हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर वो चीज होती है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है कि माजी में तब्दीलियां इशारों के ऊपर होती रही हैं, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ये थी कि उस वक्त के माशी हालात वो नहीं थे जो इस वक्त हैं, बेहतर थे। उस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कंट्रोल में थी, दो बड़ी जमातें एक सतह पे थी। इस वक्त जो है वो परफॉर्मेंस सबसे बड़ा इशू है, महंगाई इशू है, अवामी जो नब्ज है वो बहुत बड़ा इशू है, और अपोजिशन तमाम जमातें जो हैं, बल्कि इत्तेहादी जमातों को भी शामिल कीजिए, वो भी इस वक्त जो है वो पब्लिक प्रेशर के अंदर हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है अपोजिशन इस पोजीशन में होगी कि वो कोई तहरीक चला के या धरना दे के या लॉन्ग मार्च करके वो हुकूमत को प्रेशराइज करे और इस्टेब्लिशमेंट को भी कि वो कोई फैसला करे। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। थैंक यू वेरी मच आसमा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक